السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج پوری دنیا کے مسلمان کی نگاہیں بس ایک ہی نام پر ٹکی ہوئی ہیں اور وہ نام ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ ہر کوئی بس یہی انتظار میں ہے کہ وہ کب آئیں گے اور مسلمان کی رہنمائی کریں گے اور کب مسلمان کو گمراہی اور ظلم سے نکال کر سیدھے راستے انصاف کی اور دین کی طرف لے جائیں گے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر امام مہدی علیہ السلام اگر تشریف لے آئیں تو مسلمان پھر سے عزت اور طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ مسلمان پوری دنیا پر غالب آ سکتے ہیں، یعنی کہ مسلمان پوری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امام مہدی کا آنا صرف مسلمان کی کتابوں میں بتایا گیا ہے یا صرف اور مذہب کی کتاب میں بھی بتایا گیا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، آج کی بڑی بڑی طاقتوں کا سامنا امام مہدی کیسے کریں گے؟ تو چلیے اس مدعے کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے مہدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مہدی ایک عربی شبد ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ہدایت پایا ہوا، یعنی راستہ دکھانے والا، ایسا شخص جو انسانوں کو گمراہی اور ناانصافی سے نکال کر انصاف اور اللہ کی طرف چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہر دور میں لوگ اللہ سے دعا کرتے رہے کہ کوئی ایسا شخص آئے جو انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی اور لے جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب بت پرستی، کرپشن اور گمراہی عام ہو چکی تھی، تبھی کچھ لوگ اللہ پاک سے دعا کرنے لگے کہ اللہ کوئی رہنما بھیجیے جو ہمیں اس اندھیرے سے نکالے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر زیادہ تر لوگوں نے انہیں انکار کر دیا۔ اس کے بعد آخر کار اللہ نے انہیں حکم دیا کہ تم ایک کشتی بناؤ اور اس کشتی میں ہر جانور کے ایک جوڑوں کو اس میں جمع کرو۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک کشتی بنائی اور اس میں جانور کے ہر ایک جوڑوں کو اس میں جمع کیا اور اپنے سچے ماننے والوں کو بھی اس میں جمع کیا، اور اس کے بعد ایک بھینکر طوفان آیا اور تمام ظالموں کو بہا کر لے گیا، اور یہیں سے ایک نئی انسانی دنیا کی شروعات ہوئی۔ پھر آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور، جب انسانیت نے پھر سے توحید کو چھوڑ کر بت پرستی اپنا لی۔ تب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے اپنے دور کی ہر بت پرستی کو ٹھکرایا، صرف ایک اللہ کی عبادت کی اور توحید کا پیغام دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت سی آزمائشوں سے گزرے۔ پھر اللہ نے انہیں خلیل اللہ کا خطاب دیا۔ پھر آیا مصر میں فرعون کا ظلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی آبادی مصر میں بڑھنے لگی۔ فرعون نے انہیں اپنا غلام بنا لیا اور ان پر بے شمار ظلم کرنے لگا، مردوں کو قتل کر دیتا اور عورتوں کو زندہ رکھتا اور ان سے مزدوری کرواتا۔ تبھی بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ ہمارے لیے اپنا کوئی نبی بھیج دیجیے جو ہماری اس ظلم سے نجات کرے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے فرعون کو بار بار اللہ کا پیغام سنایا، لیکن فرعون اپنی گھمنڈ میں ڈوبا رہا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی اور بنی اسرائیل کو آزادی دی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا اور مسیح کی امید کی جا رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی صدیوں بعد جب روم کا سامراج فلسطین پر تھا، یہودی عالم کرپٹ ہو چکے تھے اور سالوں سے کوئی نبی نہیں آیا تھا، لوگ ایک مسیح کا انتظار کر رہے تھے
اور ان کی کتابوں میں بھی ایک مسیحا کا ذکر تھا، اور پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، جو بنی اسرائیل کے زیادہ تر لوگوں نے ان کی بات ماننے کے بجائے ان کے خلاف سازش کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے انہیں بچا کر آسمان کی اور اٹھا لیا، اور فرمایا گیا کہ وہ دوبارہ پھر زمین پر آئیں گے۔ پھر آخری نبی ہم سب کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور آیا، جب عرب میں ظلم اور گمراہی پھیلی ہوئی تھی، تو یہودیوں کی کتاب میں ایک آخری نبی کی خبر موجود تھی۔ وہ اس طرح انتظار کر رہے تھے جیسے آج کے مسلمان حضرت امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر زمین پر بھیجا، اور زیادہ تر یہودیوں نے انہیں بھی ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ لوگ سوچتے تھے کہ نبی ان کی نسل سے آئے گا، عرب سے نہیں۔ بعد کے دور میں کچھ علماء اور اسکالر اس انتظار کی سوچ پر تنقید کی، یعنی امام مہدی کے انتظار کی تنقید کی۔ جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان مشکل دور میں صرف مسیحا یا مہدی کا انتظار کرنے لگتا ہے، اور وہ خود کچھ نہیں کرتا۔ اقبال کا ماننا تھا کہ یہی سوچ مسلمان کو کمزور کرتی ہے، اور انہوں نے امام مہدی کے عقیدے کو نہیں بلکہ ان کے نام پر بیٹھ کر کچھ نہ کرنے کی سستی کو خطرناک بتایا۔ پیارے دوستو، کیا حدیثوں میں بھی امام مہدی کا ذکر ملتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، حدیث میں بھی حضرت امام مہدی کا ذکر ملتا ہے، جیسے ترمذی، ابو داؤد اور بہت سے حدیثوں میں، جن میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور سبھی کا ماننا ہے کہ حضرت امام مہدی کا آنا اس دنیا میں طے ہے۔ بلکہ اسلام میں ہی نہیں بلکہ اور بھی دھرم کی کتابوں میں امام مہدی کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے میسوپوٹامیہ کی مانیتاؤں میں آتا ہے کہ ایک چرواہے شخص کا ذکر آتا ہے کہ وہ آخری دور میں آ کر لوگوں کی رہنمائی کرے گا۔ مصر یعنی ایجپٹ کی پرانی سوچ میں ایک کردار ہے جو مر چکی زمین کو پھر سے زندہ کرے گا اور انصاف کا نظام قائم کرے گا۔ اور ہندو دھرم کی کلکی اوتار کا ذکر آتا ہے، جو سفید گھوڑے پر سوار ہوگا اور ہاتھوں میں تلوار ہوگی اور ظلم کے خلاف لڑائی کرے گا۔ اور بودھ دھرم میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہودی مانتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک مسیحا آئے گا جو انہیں ظلم سے بچائے گا۔ عیسائی یعنی کرسچن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے پر ایمان رکھتے ہیں، اور مسلمان بھی یہی مانتے ہیں۔ یعنی یہ بات صاف ہے کہ مسیحا کا ذکر صرف اسلام میں ہی نہیں اور بہت سے دھرم میں کیا گیا ہے، مگر اسلام دھرم حضرت امام مہدی کا ذکر ثبوت کے ساتھ کیا گیا ہے، اور اسلام میں کسی کتاب کا نقل نہیں کیا گیا ہے۔ یہ حقیقت اور سچ ہے۔ دوستو، حضرت امام مہدی کا ذکر حدیثوں میں کیسے آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا کی تمام قومیں مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کو بلائے گی، اور جیسے بھوکے لوگ کھانے کی تھالی پر ٹوٹ پڑتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا ظلم سے بھر جائے گی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر ایک ایسا شخص بھیجے گا جو زمین کو انصاف سے بھر دے گا۔ جو زمین پہلے ظلم سے بھری ہوگی وہ انصاف سے بھر جائے گی۔ یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی میں بھی ہے۔ امام مہدی کا نسبت اور بیعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ اس ایک دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میرا ایک نسل والا جس کا نام میرے نام پر ہوگا وہ اٹھے گا اور زمین کو انصاف سے بھر دے گا۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ امام مہدی کی بیعت کعبہ میں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو امام مہدی کے ذریعے دوبارہ زندہ
کرے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی کے ساتھ 313 ہوں گے، بالکل ویسے ہی جیسے جنگ بدر میں صحابہ کی تعداد تھی۔ اللہ کے مقبول، طاقتور، پرہیزگار اور علم والے ہوں گے۔ ہر لوگوں کے پاس 40 لوگوں جتنا علم ہوگا اور حکمت ہوگی، اور وہ شان سے کالے جھنڈے لیے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے کالے جھنڈے والی فوج نکلے گی اور وہ مہدی کی مدد کرے گی۔ دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے والی فوج نکلے تب تم ان میں شامل ہو جانا، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ خراسان کا علاقہ آج کا افغانستان، ایران، اتر پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے کچھ حصوں کو ملا کر کہتے ہیں۔ آج خراسان نام کا صوبہ صرف ایران میں ہے، جسے خراسانی رضوی کہا جاتا ہے۔ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تب ایک حکومت اپنی فوج ان کی اور روانہ کرے گی تاکہ ان کی گرفتاری ہو سکے، مگر جب یہ فوجی بیڑا نام کی جگہ پر پہنچے گی تو مکہ اور مدینہ کے بیچ تو اللہ کا حکم ہوگا اور پوری فوج زمین میں دھس جائے گی۔ یہ واقعہ صحیح مسلم اور کئی حدیث کے کتابوں میں درج ہے اور اسے صحیح کہا گیا ہے، اور یہ معجزہ اتنا بڑا ہوگا کہ جو لوگ پہلے امام مہدی کو نہیں مانتے تھے وہ بھی ان کی بیعت کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اور روم یعنی تمہارے اور عیسائی کے بیچ ایک صلح ہوگی، پھر تم اور وہ مل کر ایک تیسری دشمن سے لڑائی کرو گے اور تمہیں فتح ملے گی، مگر جب فتح کے بعد ایک صلیبی سپاہی کہے گا کہ یہ فتح صلیبی لوگوں کی وجہ سے ملی ہے، تب ایک مسلمان جواب دے گا کہ یہ جیت صرف اللہ کی وجہ سے ملی ہے۔ بس اسی بات پر جھگڑا شروع ہوگا اور صلح ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد پشچم کی اور سے مسلمان پر ایک بڑی فوج حملہ کرے گی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جنگ میں مسلمان کی فوج 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک حصہ بھاگ جائے گا جسے اللہ معاف نہیں کرے گا، اور دوسرا حصہ شہید ہو جائے گا، اور تیسرا حصہ فتح پائے گا، اور پھر انہیں کبھی کوئی آزمائش نہیں آئے گی۔ اس جنگ کو کہا گیا ہے ملحمہ کبریٰ، یعنی آخری دور کی سب سے بڑی جنگ۔ یہ جنگ شام یعنی سیریا کے علاقے کے قریب ہوگی۔ اس کے بعد مسلمان قسطنطنیہ فتح کریں گے جو آج کا استنبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، اور اسے فتح کرنے والا لیڈر اور فوجی بہترین ہوگا۔ کچھ لیڈر کہتے ہیں یہ فتح 1453 میں سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں فتح ہو چکی ہے، مگر کئی علماء کا ماننا ہے کہ یہ فتح امام مہدی کے ہاتھوں سے پھر سے ہوگی، اور جب مسلمان استنبول فتح کر لیں گے کہ اس وقت خبر ملے گی کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے، اور پھر شروع ہوگا سب سے بڑا دور۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان نشانیوں کا ذکر کئی حدیثوں میں کیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی آگ نکلے گی جو پورب سے دکھائی دے گی، اور لوگ اسے 3 راتوں تک دیکھ سکیں گے، اور یہ آگ کیا ہوگی اس کا صحیح علم صرف اللہ کو